محترم حضرات اور عزیز سامعین کرام، یہ موسم اور یہ مہینہ لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کے جانے کا مہینہ ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ اسلام کی جو 5 ارکان ہیں ان میں ایک رکن حج بیت اللہ کی زیارت ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت۔ جب آپ کے پاس اتنا پیسہ ہو جائے کہ آپ اپنے گھر کی اخراجات اٹھا لیں اور اس کے بعد اس سفر خرچ آپ کے پاس ہو جائے تو آپ کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ پوری عمر میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ اور عموماً یہ سفر اکثر و بیشتر ہمارے ملک کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہی لگ بھگ 1 یا 2 دفعہ ہے۔ تو اب یہ ایسا فریضہ ہے کہ جس کے اندر گویا کہ اسلامی ارکان تمام سب کے سب جمع ہو جاتے ہیں، یعنی آپ توحید کا لے لیجیے تو اس میں دل و زبان سے اقرار ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا، نماز یہ بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ یہ مالی عبادت ہے، روزہ یہ جسمانی عبادت ہے، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے کہ اس میں ساری عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ اس میں آپ کا مال بھی لگنا ہے، اس میں آپ کی جسمانی مشقت بھی اٹھانی ہے، اس میں آپ کو دوڑ بھاگ بھی کرنا ہے، اس میں آپ کو قربانی بھی کرنا ہے، یعنی ساری عبادتیں اس میں جمع ہیں۔ اس لیے اس کو زیادہ سے زیادہ سیکھنا چاہیے اور سیکھ کر کے اس عبادت کو کرنا چاہیے۔ عبادت کوئی بھی ہو، اجر اس کے اوپر اسی وقت ملے گا اور وہ پائے تکمیل تک جبھی پہنچے گی جب اس کو اس کے اصول و ضوابط کے ساتھ، اس کے فرائض و واجبات کے ساتھ، اس کے سنن و مستحبات کے ساتھ اس کو ادا کیا جائے۔ اب یہ ہے کہ جن حضرات نے فارم بھرا ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ معتبر علماء کرام سے اس کو سیکھ اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کر، چونکہ لگ بھگ کم و بیش میں زندگی میں 1 یا 2 بار موقع آتا ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ اس کو زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ان حضرات سے سیکھنا جو بار بار کر کے آئے ہیں، جو کرتے رہتے ہیں، تاکہ تجربہ ان کو زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال اب اس میں آپ کو اس کے طریقے تو نہیں بتائے جا سکتے، لیکن چند آداب جو ہے جانے والوں کے لیے یا جو جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور ارادہ تو خیر الحمدللہ ہم سب مسلمانوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ آنکھیں جو اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار کریں، بڑے خوش نصیب ہیں وہ قدم جو وہاں چلیں جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک چلیں، بڑی حسین ہیں وہ آنکھیں، وہ نظریں کہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وادیوں کا نظارہ کریں جہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام چلے پھرے ہیں، جہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا مستقل نزول ہوا ہے، جہاں فرشتوں کے قافلے اترے ہیں، جہاں قرآن نازل ہوا ہے۔ کتنی متبرک ہیں وہ آنکھیں، کتنے متبرک ہیں وہ قدم جو وہاں جائیں نظارہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اپنے گھر کی چوکھٹ اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہماری نیت درست ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ایک تو عمل کا صحیح کرنا اور پھر صحیح نیت کے ساتھ کرنا، یہ نہیں کہ خالی ہماری نیت تو صحیح ہے لیکن ہمارا عمل صحیح نہیں ہے تو اب بھی کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا عمل بھی صحیح ہو اور ہماری نیت بھی صحیح ہو۔ جب ہمارا عمل صحیح ہوگا اور نیت صحیح ہوگی تب اس عمل کے وہ اثرات اور وہ ثواب اور وہ نیکیاں اور وہ اجر اور وہ انعامات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے جن کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ کیا گیا۔ تو اس لیے اس میں سب سے پہلے نیت کا ہونا ضروری ہے، اور اس میں زیادہ تر نیت کا بگاڑ آ جاتا ہے۔ آدمی نماز پڑھنے آتا ہے تو کسی کو یہ چاہت نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی نمازی کہے، روزہ رکھتا ہے تو کوئی نہیں کہے گا کہ ہمیں روزے دار کہو، زکوٰۃ دیتا کوئی نہیں کہے کہ ہمیں زکاتی کہو، لیکن حج ایک ایسی عبادت ہے خاص کر اپنے ملک میں تو لوگ جانے سے پہلے گھروں کے دروازوں پر حج مبارک یا حاجی صاحب لکھوانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو وہی عمل مقبول ہے، قابل قبول ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ جس طریقے سے نماز پڑھنا ایک عبادت ہے، روزہ رکھنا ایک عبادت ہے، زکوٰۃ دینا ایک عبادت ہے،
ذکر کرنا ایک عبادت ہے، اسی طریقے سے حج کرنا بھی ایک عبادت ہے۔ یہ کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھر بلاتا ہے۔ تو اس لیے صحیح نیت کے ساتھ، اس لیے میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرہ صرف اللہ کے لیے کرو۔ اتنا آپ مال خرچ کر رہے ہو، اتنی سفر کی مشقت برداشت کر رہے ہو، تو ایک چیز اور برداشت کر لو کہ ریاکاری سے، دکھاوے سے اپنے آپ کو بری کرو، اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ اجر عطا فرمائیں گے جس کا وعدہ ہے۔ اور یہ سفر ایسا ہے کہ جس میں ہر قدم پر آپ کو نیکیوں کے آپ کے پاس ذخیرے جمع ہو۔ آپ کا 1 روپیہ اگر اس سفر میں لگتا ہے تو 700 روپیوں کی برابر ہو۔ ایک نماز 700 نمازوں کی برابر ہے، اور وہ نمازیں اور وہ ذکر اور وہ تلاوت اور وہ روزے جو حرم کے اندر ادا کیے جائیں، مسجد نبوی کے اندر کیے جائیں، ان کا اجر تو اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے، ان جگہوں پر تو ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر، اور حرم کے اندر ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر۔ تو ایسی جگہ آپ جا رہے ہیں، اور اتنا بڑا ثواب کا ذخیرہ آپ کو اسی وقت میسر ہوگا، اسی وقت ملے گا جب آپ کی نیت کے اندر خلوص ہوگا، آپ کی نیت کے اندر خلوص ہوگا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، صرف ہماری نیت اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اپنے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، ریاکاری کی، دکھاوے کی، شہرت کی نیت نہ ہو۔ اسی لیے حج کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حاجی تو وہ ہے کہ بکھرے بالوں والا، میلے کچیلے کپڑوں والا، جس کو اپنی سدھ ہی نہیں، اپنا ہوش ہی نہیں، اس کی زبان پر تو صرف اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ میں گنہگار بندہ حاضر ہوں، تو ہے، تو اکیلا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، بس یہ رٹ اس کی زبان پر۔ اس لیے اس سفر کو عاشقانہ سفر کہا گیا۔ اس کے اندر آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، یعنی آپ زیب و زینت کی کوئی چیز اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اللہ کے سامنے اپنی دیوانگی، اپنی عبدیت کو پیش کرنے کا موقع ہے۔ تو اس لیے اس عمل کو جو ہم ریاکاری سے، دکھاوے سے باز رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اجر عطا فرمائے گا جس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری نیت کی درستی، اور پھر ہمیں ان موقعوں کی دعاؤں کو یاد کرنا بھی چاہیے کہ جن جن موقعوں پر آپ علیہ السلام سے دعائیں ساتھ قربان جائیے آپ علیہ السلام کی مقدس عظیم شخصیت پر کہ آپ اپنی امت کے ساتھ کتنا مہربان تھے کہ ہر موقع کی دعا آپ نے ارشاد کی۔ سفر شروع کرو تب کیا دعا پڑھو، گھر سے نکلو تب کیا دعا پڑھو، سواری پر سوار ہو تب کیا دعا پڑھو، کپڑے پہنو تب کیا دعا پڑھو، کپڑے اتارو تب کیا دعا پڑھو، یعنی ہر موقع کی دعا، ہر وقت اللہ کے بندے کا رشتہ اللہ سے جڑا۔ دعا کا مقصد یہی ہے کہ ہر وقت اس کا رشتہ اپنے اللہ سے، اپنے پالنے والے سے، اپنے پروردگار سے جڑا ہے۔ یہ کپڑا بھی اسی کا دیا ہوا، یہ کھانا بھی اسی کا دیا ہوا، یہ صحت بھی اسی کی دی ہوئی، یہ زیب و زینت، یہ خوبصورتی سب اسی کا عطا کیا ہوا، اس لیے ہر موقع پر اپنے اللہ کیا۔ تو موقع بموقع کی دعاؤں کو یاد کریں، اور اگر عربی کے اندر نہ یاد ہو تو کم از کم ان کو بار بار اس کے ترجمے کو، اس کے مطلب کو پڑھ لیں، تاکہ جب اس موقع پر پہنچے تو ذہن میں فوراً وہ ترجمہ اور وہ مطلب ہمارے ذہن میں آئے کہ آپ علیہ السلام نے یہاں اپنے رب سے کیا مانگا۔ اور آپ علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں وہ خصوصی آپ کے لیے نہیں ہیں بلکہ پورے امت کے لیے، پوری امت کے لیے، امت کے ہر فرد کے لیے، ہر انسان کے لیے، ہر مرد عورت اور بچے بوڑھے کے لیے، ہر گنہگار اور نیک دوست سب کے لیے دعا۔ تو ہر موقع کی دعا، سب سے پہلی نیت کیا ہے؟ سب چیز اپنی نیت کو درست کرنا، اور پھر ہر موقع کی دعا کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ہم گھر سے نکلیں تو کیا دعا پڑھیں، سواری پر سوار ہو تو کیا دعا پڑھیں، کیا اللہ سے مانگیں۔ تو دعاؤں کا اہتمام، بہتر تو یہ ہے کہ ہم عربی کے اندر عربی تلفظ کے ساتھ اور تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ان کو یاد کریں، لیکن اب اتنا تو میسر نہیں ہو پاتا ہے، تو کم از کم ترجمہ اس کو ضرور یاد کریں۔ بار بار جب اس کو پڑھیں گے، ریپیٹ کریں گے، ریوائز کریں گے تو انشاءاللہ ضرور یاد ہو جائے گا، نہیں تو خلاصہ اس کا مطلب تو یاد ہی ہو جائے گا۔ اور ایسے ہی جب ہم اس سفر حج پر جائیں تو
علماء فرماتے ہیں کہ اپنے گناہوں کو، یعنی ہم اپنے درمیان جس معاشرے میں ہم رہے ہیں، جن رشتہ داروں میں، جن اپنے اعزاء اقربا میں رہے ہیں، ان سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کریں، کیونکہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے جا رہے ہیں، اللہ کے گھر کو جا رہے ہیں، گنہگار نہیں بلکہ جو ہے ہم نیک اور بزرگ بن کے جائیں، اللہ والے بن کے جائیں۔ کیونکہ اگر آدمی مجرم، ظاہر سی بات ہے کہ جج کے سامنے کیسے جائے، اپنے آقا کے سامنے کیسے جائے؟ تو اس لیے یہیں سے اپنے گناہوں کی توبہ شروع کریں۔ بلکہ ایک جگہ ہم نے مولانا صاحب کو سنا تھا، وہ کہتے کہ جس حال میں آدمی یہاں سے جاتا ہے اسی حال پہ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، وہاں اس کے اعمال پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس لیے ہم اکثر ہمارا یہ ہوتا ہے کہ چلو اب ٹھیک ہے، حج کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ بہت صحیح بن جائیں گے، شریف بن جائیں گے، اور داڑھی بھی رکھ لیں گے، یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے حج کے بعد۔ یہ نیت ہماری بہت کھوٹ ہے، پہلے سے ہم نیک بن کے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور نیک بنا دے اور اس نیکی کے اوپر ثابت قدم رکھیں۔ یہیں سے ہم نیکیاں شروع کریں، کیونکہ کہیں بھی ہم جاتے ہیں تو اس کی سفر کی تیاری پہلے سے ہم کرتے ہیں، جو شرائط اور جو چیزیں اس کے لیے چاہیے ہم پہلے سے ان سامانوں کو اکٹھا کرتے ہیں، ان کو مہیا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کر کے جائیں۔ ایک وہ گناہ ہے جو ہمارے انسانوں کے درمیان ہوئے، ہم نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کا حق دبا رکھا ہے، کسی کا دل توڑ رکھا ہے، کسی کو تکلیف دے رکھی ہے، کسی کو اذیت دے رکھی ہے، تو ان بندوں سے، ان رشتہ داروں سے، ان اعزاء اقربا سے ہم ملیں اور ان سے ہم اپنی معافی تلاش کریں۔ اور پھر ایک گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وابستہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے معافی اور پھر وہاں جا کر کے جو بھی ہمیں راستے میں، سفر میں دقت مشقت پیش آئے، اس کو ہم خندہ پیشانی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ اس کو قبول کریں، یعنی شکوہ شکایت بابیلا نہ شروع کریں۔ ہر مصیبت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ عائشہ، تیرے عمرے کا اجر، تیرے حج کا اجر تیری مشقت کے بقدر، یعنی جتنا تجھ کو مشقت اس میں اٹھانی پڑے گی اس سفر میں، ارکان کی ادائیگی میں، اتنے تیرے لیے اجر بڑھ جائے گا۔ جو بھی دقتیں مصیبتیں آئیں، جب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہم ان کو خندہ پیشانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ قبول کریں، ان کے اوپر اپنا ماتھے پہ سلوٹیں نہ ڈالیں، ان کی شکوہ شکایت ہم شروع نہ کریں، ان مصیبتوں کو، ان تکلیفوں کو، ان اذیتوں کو ہم بشاشت کے ساتھ قبول کریں۔ اور پھر وہاں جانے کے بعد وہاں کے لوگوں سے محبت، وہاں کے رہنے والوں سے محبت، وہاں کی چیزوں سے محبت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میرے عربیوں کو برا نہ کہو، میرے عربیوں کو برا نہ کہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ان سے گناہ ہوتے ہیں، سب سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن ہمیں محبت کرنے کو کہا گیا۔ اور کچھ بات اس میں حقیقت بھی ہوتی ہے کہ جو اصل آدمی، اصل باشندہ ہوتا ہے وہاں کا، وہ اتنا وہ نہیں ہوتا، لیکن جو ادھر ادھر کے لوگ جاتے ہیں وہ اور ہی مزاج میں ہوتے ہیں۔ اتفاق کی بات، نینی تال کے دن بہت دن رہا ہوں یہاں، تو وہاں ایک دن وہاں جو مقامی آدمی سے ہم نے ایک دن پوچھا جو وہاں رہتے ہیں، ہم نے کہا یہاں جو ایک دم اوریانیت ہے اور یہاں جو یہ فیشن ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ کہہ لیں گے مولانا صاحب قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہاں کا آدمی کوئی اس میں شریک نہیں، یہاں کے لوگ جو باشندے یہاں کے رہنے والے سب سادہ کپڑا پہنتے ہیں، سادہ سودہ کپڑا، سادہ کھانا اور فل کپڑا پہنتے ہیں۔ وہیں صاحب کی کپڑے کی دکان تھی، میں ان کی دکان پہ گیا، لیڈیز کپڑا، تو ہم نے کہا ہمارے مطابق کوئی کپڑا ہے؟ وہ ہنسنے لگے کہ مولانا صاحب یہاں کے لوگوں کو یہ کپڑا پسند نہیں آئے گا، کیونکہ یہ سب پہاڑی لوگ کپڑا سادہ سودہ پہنتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ وہاں کے لوگ جو ہوتے ہیں اصل وہ یقیناً نیک طبیعت ہوتے ہیں، لیکن جو یہاں وہاں سے جا کے بس گئے، ان کو اپنا فیشن، اپنے مال میں بہہ جاتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے ہم مروب نہ ہوں، ہم ان کو دیکھ کر کے کسی اور کو نہ برا بھلا کہنے لگے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا عربیوں کو برا مت کہو، میں عربی، قرآن کی زبان عربی اور جنت کی زبان بھی عربی۔ تو اس لیے بلکہ ایک واقعے میں ہم نے یہاں سے پڑھا تھا کہ ایک صاحب وہاں گئے کہ یہاں کا دہی بڑا کھٹا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فام میں آئے، ان کو جو ہے کھٹا سنا، یہاں کی چیزوں میں تمہارے نکالتے ہیں۔ یہ مدینہ شریف اور مکہ شریف وہ ہے کہ جہاں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی بار بار آمد ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قدم مبارک پڑے، اور بلکہ مکہ مدینے کی وہ سرزمین، وہ زمین کا حصہ، وہ زمین کا ٹکڑا جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں، فرمایا کہ وہ عرش سے بھی زیادہ باعزت باقی نہیں، باعظمت والا،
سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ عرش سے کیسے افضل ہو جائے گا؟ تو علماء نے کہا کہ عرش اللہ تعالیٰ عرش پر ہے ضرور، لیکن اللہ تعالیٰ کسی مکان کا، کسی کرسی کا، کسی جگہ کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی جگہ پر ٹھہرتا نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ بنفس نفیس مدینۃ المنورہ کے اندر اپنے قبر مبارک کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ یہ تمام اس پر تمام علماء کرام کا اتفاق ہے۔ انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ زمین کا ٹکڑا جنت سے بھی زیادہ قیمتی، عرش معلی سے بھی زیادہ قیمتی۔ تو وہاں کی آپ علیہ السلام وہاں کی ہر چیز جو ہے معظم ہے، محترم ہے، باعزت ہے، تو وہاں کی چیزوں کی ہم برائی نہ کریں۔ اور پھر ادھر ادھر کی چیزوں میں نہ رہ کر کے ہم اپنا زیادہ سے زیادہ زور عبادات پہ دیں، کیونکہ پتہ نہیں آئندہ ایسا موقع ملے یا نہ ملے۔ ہم لوگوں چیزوں کے دیکھنے میں یا چیزوں کے خریدنے میں لگ جاتے ہیں، اپنا سارا وقت اسی میں ضائع کرتے ہیں۔ حالانکہ ایسا موقع بار بار کہاں گا کہ آپ کی ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب ملے، آپ کی ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر کا ثواب ملے۔ اس لیے اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی عبادت، اللہ کے سامنے رونے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے، اپنی زندگی کو صحیح بنانے میں لگے، اور ان مقامات سے ہم سبق لے کر کے جائیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے کیسے دعوت پوری دنیا میں پھیلائی، ایک ایک انسان تک، دنیا کے ایک ایک کونے تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابہ اسی جگہ سے دین کو لے کر کے گئے، اور آخر میں بھی یہی ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس طریقے سے سانپ جو ہے لوٹ پھر کر کے اپنے بل میں دوبارہ آ جاتا ہے، اسی طریقے سے دین بھی سمٹ کر دوبارہ اپنے بل میں یعنی مدینے کے اندر آ جائے۔ تو اس لیے حضرت ہاجرہ نے کس طریقے قربانی پیش کی، ابراہیم نے کس طریقے قربانی پیش کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طریقے قربانی پیش کی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح یہاں گھسیٹا جاتا تھا اس گرم ریت پر، تپتی ہوئی ریت پر، کس طرح دین کے لیے وہ قربانی کی، یہ سبق ہم لے کر کے آئے ہیں، تب تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا حج قبول ہے۔ ورنہ جیسے گئے تھے ویسے آ گئے، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، کیا لایا کچھ نہیں، وہی حال ہوتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے کہ ہم بغیر سیکھے سکھائے چلے اتنے بڑے سفر، جو ہم بغیر سیکھے سکھائے اتنے سفر پر چلے۔ اس لیے ان علماء سے رابطہ کریں، ان حضرات سے جو بار بار اللہ کے گھر کا دیدار کرتے ہیں، ان سے بھی سیکھیں۔ تو ایک تو وہاں بیت اللہ کی عظمت، وہاں کے شہر کی عظمت، وہاں کی چیزوں کی عظمت، اور پھر وہاں خرچ میں کنجوسی نہ کریں، وہاں خرچ میں کنجوسی نہ کریں، وہاں کے لوگوں پر خرچ کریں، کیونکہ 1 روپے کا ثواب 700 روپیوں کے برابر ملے گا۔ اور پھر جتنا آپ کا حج عمرے کے اندر خرچ ہوگا، یہ تو اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بشارت ہے کہ اتنا پیسہ آپ کو واپس آنے ہے، اور اللہ تعالیٰ تو زیادہ کر کے دیتے ہیں، یعنی دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ تو اس لیے ہم بھرپور خرچ کریں، ہاں یہ نہ ہو کہ فضول خرچی بھی نہ کریں، اور ہم چیزوں کو خریدنے کے چکر میں عبادات کو وہاں بھی چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔ اور زیادہ سے زیادہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، تو ہم زیادہ سے زیادہ وہاں کا اندر کا سفر کم سے کم تو پیدل کریں گے۔ پیدل حج جانے والوں کے لیے الگ خصوصیت، الگ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کی الگ فضیلت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کو اور اپنے خاندان والوں کو وصیت کی تھی کہ پیدل حج کرنا، تو کم از کم اگر ہم ہندوستان سے پیدل نہیں جا سکتے ہیں تو وہاں تو پیدل چلیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جب حج کو گئے تھے، حج کو جاتے تھے، تو پورے سفر میں وہاں جو ہے جب وہاں پہنچ جاتے تھے حرم کے اندر، تو پورے جب تک رہتے چپل نہیں پہنتے تھے، اس ادب میں، اس احترام میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جہاں میرے نبی، میرے آقا کا پیر پڑا ہو وہاں میرا چپل پڑا۔ اس طریقے سے علماء دیوبند نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر کہیں گے کہ ایسے ایک مولانا صاحب کو کسی نے وہاں کا رومال پیش کیا، ہوتے ہیں بیٹھنے والے، ایک صاحب کہہ رہے یہ وہاں کا رومال کیا ہے، یہ تو یہیں سے بن کے جاتا ہے، وہاں سے بن کے جاتا ہے۔ انہوں نے ان کو ڈانٹا کے لیے خبردار، خاموش رہنا، میں جانتا ہوں یہ وہاں کا بنا ہوا نہیں ہے، لیکن وہاں کی مدینے کی اس کو ہوا تو لگی ہوئی ہے، میرے آقا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی اس کو ہوا تو لگی ہے۔ یہ احترام، اور ان حضرات نے جب احترام کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا بھی ہے۔ آج ہم بغیر سیکھے، بغیر سمجھے حج کو چلے جاتے ہیں تو پتہ چلا جیسی زندگی پہلے تھی ویسی زندگی حج کے بعد کی۔ حالانکہ حدیث کا
تو خلاصہ اور آپ نے بشارت یہ ہے کہ حاجی جب حج کو جاتا ہے تو وہاں سے وہ ایسے پاک صاف ہو کر کے آتا ہے کہ جس طریقے سے اس کی ماں نے ابھی اس کو جگہ تو ویسے ہم بنے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، قافلہ آیا، آپ نے ان سے سوال کیا آپ لوگ کیوں آئے ہو یہاں پر، کیا غرض ہے آپ کی؟ ہم حج کے لیے آئے کہ لیکن کسی کے اوپر قرض تھا نہیں تھا، کسی کچھ لینا دینا تھا نہیں تھا، کسی کوئی بدلہ تھا کچھ نہیں تھا، صرف حج کے لیے آئے ہو، صرف اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آؤ؟ ہاں امیر المومنین ہم صرف اللہ کے گھر کے آئے۔ کندھے پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ تھپ تھپایا کہیں گے جاؤ سرو نیکیاں کرو، آج سرنو نیکیاں کرو اور آج تمہارے سارے گناہ دھل جائیں۔ تو اس عقیدت کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ ہم جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزرے، ذکر الہی میں گزرے۔ ورنہ اگر ہم چیزوں کی خریداری میں لگ گئے اور وہاں کی چیزوں کو دیکھنے میں لگ گئے تو صرف وقت ضائع کرنے کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو اس لیے یہ چند باتیں عرض کی گئی، اللہ تعالی ہم اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب